اگرچہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی حتمی نہیں، منظرنامہ بدلتے دیر نہیں لگتی، مگر موجودہ صورتحال میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے لیے یہ مشکل ترین وقت ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے 2018 کا پروگرام نشر مقرر چل رہا ہے، صرف کردار مختلف ہیں۔ 2018 کے ولن آج کے ہیرو ہیں، جبکہ اس وقت کے فیورٹ آج زیر عتاب ہیں۔ دنیا نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق ہواؤں کا رخ اتنی جلدی بدل جائے گا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ مارچ 2022 کے جلسے میں لہرایا گیا خط اور توشہ خانہ سے لی گئی گھڑیاں اتنی مشکل گھڑی لے آئیں گی کہ ایک بڑے سیاسی لیڈر کو سیاست سے نااہل ہونے کے ساتھ ساتھ 14 برسوں کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 2018 میں جب میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس میں سزا سنائی تو بانی پی ٹی آئی اور ان کے ووٹرز نے مٹھائیاں تقسیم کی۔ میاں نواز شریف اس وقت مظلومیت کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ آج انہی جج صاحب نے بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ اس مرتبہ بھی الیکشن سے چند روز قبل سزائیں ہو رہی ہیں اور ان کی ایسی توجیہات پیش کی جا رہی ہیں جیسے اب ہی تو ملک میں قانون کی عملداری شروع ہوئی ہے۔ اس سے قبل جو ہوا وہ ظلم کے سوا کچھ نہ تھا۔ 2018 میں تالیاں بجانے والے آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، مگر حیرانی اس بات پر ہے کہ آج تالیاں بجانے والے اس وقت کے منظر نامے کو بھول چکے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ 2018 میں لگتا تھا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ ملز سے بڑا اس ملک میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ جلسوں، پریس کانفرنسز اور ٹی وی ٹاک شوز میں ایسا بیانیہ بنایا گیا کہ اگر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ اور العزیزیہ سٹیل ملز نہ بنتی تو اس ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ قوم کو بتایا گیا کہ اب ہی تو کرپشن پر ہاتھ پڑا ہے، اب اس ملک میں کوئی کرپشن کرنے کی جسارت نہیں کرے گا۔ 5 سے 6 برس بعد کل کے مجرم آج کے صادق اور امین بن چکے ہیں اور گزشتہ حکومت کے صادق اور امین کہلانے والے آج کے کرپٹ ہیں۔ 2017 میں نااہلی اور 2018 میں فوجداری کیسز میں سزاؤں کے بعد کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کہ میاں نواز شریف اگلے عام انتخابات میں نہ صرف قومی دھارے میں واپس ہوں گے بلکہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم کے مضبوط ترین امیدوار کے طور پر بھی سامنے آئیں گے۔ بڑی لیڈرشپ سے ہٹ کر اگر کچھ دیگر کیسز کی جانب دیکھیں تو صورتحال مختلف نظر نہیں آتی۔ 2018 کے انتخابات سے چند روز قبل حنیف عباسی کو ایفیڈرین کیس میں عمر قید کی سزا سنائی گئی اور ان کے مد مقابل شیخ رشید کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا گیا۔ 5.5 برس بعد حنیف عباسی نہ صرف باعزت بری ہو چکے ہیں بلکہ ان کے مد مقابل شیخ رشید اڈیالہ جیل کے اسیر ہیں اور آج حنیف عباسی آزادانہ انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ دونوں ادوار میں ایک چیز بہت زیادہ مشترک ہے کہ کیسز انتہائی سرعت کے ساتھ چلائے گئے اور انتخابات سے قبل فیصلے سنائے گئے۔ میاں نواز شریف نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ 2018 کے انتخابات کا دن جیل میں گزارا۔ 2024 کے عام انتخابات کے دوران سابق وزیر اعظم اپنی اہلیہ کے ساتھ اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ شاید مریم نواز نے اسی دن کے لیے کہا تھا کہ انتخابات تب ہوں گے جب ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے۔ موجودہ عام انتخابات کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو 2018 میں ہونے والے سینٹ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا اور اس کے امیدواروں نے آزاد حیثیت میں سینٹ الیکشن میں حصہ لیا۔ 2024 کی تحریک انصاف دراصل 2018 کی مسلم لیگ نون بن چکی ہے۔ اگرچہ میاں نواز شریف، آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی توشہ خانہ کیسز زیر التوا ہیں، مگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی رہنما پریس کانفرنسز میں بتاتے نہیں تھک رہے کہ توشہ خانہ سے تحائف لیتے ہوئے جو جرم بانی پی ٹی آئی سے سرزد ہوا اس سے زیادہ تو قانون کی خلاف ورزی ہو ہی نہیں سکتی۔ عدالتی فیصلے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کا جرم اور مبینہ متنازع ٹرائل اپنی جگہ، مگر توشہ خانہ کیس قانونی سے زیادہ ایک اخلاقی معاملہ بھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کے خلاف جدوجہد کا بیانیہ بنایا، مگر ان کا اور ان کی اہلیہ کا جرم یہ ہے کہ دوست ممالک کے حکمرانوں سے ملنے والے تحائف توشہ خانہ میں جمع نہیں کروائے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے انہیں انتہائی سستے داموں خریدا، پھر ان قیمتی تحفوں کو مہنگے داموں فروخت کر دیا۔ جہاں سائفر کیس میں تیز ترین ٹرائل کا شکوہ کیا جا رہا ہے، وہیں بانی پی ٹی آئی کے ناقدین کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ایک خفیہ دستاویز کو غیر مجاز افراد کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ کیا سائفر کی کاپی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ایک خفیہ دستاویز ہے سابق وزیر اعظم سے گم نہیں ہوئی جو انہوں نے تسلیم بھی کیا؟ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اسٹیٹ سیکرٹ لیک کرنے کی سزا 10 سال اور توشہ خانہ تحائف میں کرپشن کی سزا 14 سال دی گئی۔ ابھی سابق وزیر اعظم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس 9 مئی واقعات
اور دوران عدت نکاح سے متعلق کیسز کے فیصلے آنا باقی ہیں۔ 2018 اور 2024 کے دوران ہونے والے سیاسی، قانونی اور انتظامی معاملات میں بھی بہت سی چیزیں مشترک ہیں، مگر 8 فروری کو معلوم ہوگا کہ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بعد اس کا ووٹر دبک کر گھر بیٹھ گیا۔ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر بھی ایسے ہی کرے گا؟ اگر بانی پی ٹی آئی کو سزا سنائے جانے کے بعد لوگ احتجاج کے لیے باہر نہیں نکلے تو کیا 8 فروری کو بھی اس جماعت کا ووٹر گھر میں بیٹھا رہے گا؟ پاکستان تحریک انصاف سائفر اور توشہ خانہ کیسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر چکی ہے، جس میں کیس کے میرٹس سے زیادہ سائفر کیس میں ٹرائل کے طریقہ کار، جبکہ توشہ خانہ کیس میں حق دفاع ختم ہونے کو گراؤنڈ بنایا جائے گا۔ ان کیسز کا مستقبل بھی شاید وہی ہو جو ماضی کے بڑے سیاسی کیسز کا ہوا، مگر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مشکل وقت ختم ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔